الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ العظیم۔ دور فاروق اعظم، عنوان فتح بیت المقدس یروشلم۔ حضرت عمر کو اپنے سپہ سالار کا وہ خط ملا جس میں ان سے فلسطین تشریف لانے کی درخواست کی گئی تھی۔ حضرت عمر نے یہ خط مسجد نبوی میں مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ کیا۔ حضرت عثمان بن عفان کی رائے تھی کہ حضرت عمر مدینہ میں ہی رہیں، چنانچہ انہوں نے فرمایا، اگر آپ یہیں ٹھہریں اور تشریف نہ لے جائیں تو وہ سمجھیں گے کہ آپ نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور آپ ان سے لڑنے کے لیے مستعد ہیں، چنانچہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ خود کو حقیر سمجھ کر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی رائے سے اختلاف کیا اور حضرت عمر کو ایلیا جانے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں نے سردی، جنگ اور طول قیام کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے۔ اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو اس میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے امن و عافیت اور فتح و بہتری ہے، لیکن اگر آپ نے انہیں اپنی اور صلح کی طرف سے مایوس کر دیا، یہ بات آپ کے حق میں اچھی ثابت نہ ہوگی۔ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہیں گے اور انہیں اپنے ملک اور رومی بادشاہ کی طرف سے کمک پہنچ جائے گی، خاص طور پر اس لیے کہ بیت المقدس ان کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا ہے اور ان کی زیارت گاہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند و قبول فرمایا اور مدینہ میں انہیں اپنا نائب بنا کر لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور جابیہ میں قیام فرمایا۔ فوج کے سرداروں کو آپ خط لکھ چکے تھے کہ فلاں تاریخ مجھ سے جابیہ میں ملو، چنانچہ جب انہیں آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو آپ کے حکم کی تعمیر میں روانہ ہو گئے۔ سب سے آگے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس شان سے پہنچے کہ نگاہ ان پر رکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تینوں دیبا و حریر کے لباس پہنے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا، کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل دی، اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے ہو؟ کیا 2 ہی برس میں تم اپھر گئے، موٹے ہو گئے؟ خدا کی قسم اگر تمہارا یہی طرز عمل رہا تو خدا تم کو بدل کے تمہاری جگہ اوروں کو حکمراں کر دے گا۔ سرداران لشکر نے معذرت کے لہجے میں عرض کیا، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، ان قباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہتھیار دیکھے تو غصہ ٹھنڈا کر لیا اور فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد گھوڑے سے سوار ہو کر جابیہ میں داخل ہوئے۔ آپ جابیہ میں فروخت تھے کہ ایک دن سپاہ گران اسلام نے شمشیر بدست سواروں کا ایک دستہ
اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا کے ہتھیار سنبھالے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ لوگ امان طلب کرنے آ رہے ہیں۔ آنے والے بیت المقدس کے اسقف صغرنیوس کے ایلچی تھے جو امیر المؤمنین سے صلح کرنے حاضر ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے دمشق کے شرائط صلح پر ان سے صلح کر لی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کشادہ دلی کا ثبوت دیا۔ معاہدہ صلح جو طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ امان ہے جو خدا کے بندے امیر المؤمنین عمر نے اہلیہ کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے، اس طرح پر کہ ان کے گرجاؤں کو مسکن بنایا جائے گا، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، انہیں یا ان کے احاطے کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبیوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کے ساتھ بدسلوکی روا رکھی جائے گی۔ اہلیہ میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہلیہ والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ شہروں کی طرح جزیہ دیں اور یونانیوں اور چوروں کو نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کو امن ہے، تا آنکہ وہ پناہ گاہ میں پہنچ جائے اور اہلیہ ہی میں اپنا رہنا پسند کرے، اسے بھی امن لیکن جزیہ دینا ہوگا۔ اور اہلیہ والوں میں سے جو لوگ جان اور مال لے کر یونانیوں کے ساتھ چلے جانا چاہیں، انہیں اور ان کے گرجاؤں اور صلیبیوں کو امن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں۔ اہلیہ میں دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں، ان میں سے اگر کوئی یہاں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، اسے بھی اہلیہ والوں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے، اور اگر کوئی اپنے اہل و عیال میں واپس ہونا چاہے تو ہو جائے، ان سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی یہاں تک کہ ان کی کھیتیاں کٹ جائیں، اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے خلفاء کا اور مسلمان کا ذمہ ہے، بشرطیہ کہ یہ لوگ جزیہ مقررہ ادا کرتے رہیں۔ معاہدے کے خاتمے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر ثبت فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے گواہی لکھی رضی اللہ عنہ۔ صغرنیوس کے ایلچی معاہدہ لے کر بیت المقدس پہنچے، جسے پڑھ کر اسقف اور اہل شہر بے انتہا خوش ہوئے، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتے، مسلمانوں نے انہیں قرار بخشا تھا، ان کے جان و مال اور عقائد کو امان دی تھی کہ کسی کو اس کے مذہب کی بنا پر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور نہ اس سلسلے میں اس پر کوئی جبر کیا جائے گا۔ انہیں خوشی کیوں نہ ہوتی، اس عہد نامے نے اجازت دی تھی کہ شہر والوں میں سے جو چاہے رومیوں کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اس کی طرف سے اذن عام تھا کہ بیت المقدس میں رہنے والے رومی اور دوسرے غیر ملکی اگر چاہیں تو امن و اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہیں، پھر جزیے کے سوا جو وہ اپنی حفاظت اور امن کے بدلے ادا کریں گے، اور کوئی فرض ان پر عائد نہیں کیا گیا تھا۔ بھلا کہاں یہ فرا بہترین سلوک اور کہاں وہ ہر قل کے
کی دھینگا مستی جب اس نے اپنے اہل شہر کو سرکاری مذہب قبول کرنے کے لیے اپنا آبائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا تھا کہ جس نے انکار کیا اس کے ناک کان کاٹ دیے اور اس کا گھر ڈھا دیا۔ بلا شبہ یہ صلح ایک نئے عہد کی نوید ہے جس کے دروازے اللہ نے بیت المقدس کے عیسائیوں پر کھول دیے، اور یہ ایک ایسا عہد ہے جو تاریخ نے ان کے لیے کبھی فراہم نہیں کیا اور جس کی انہیں کوئی امید نہ تھی۔ اس صلح کی خبر جب اہل رملہ کو ملی تو وہ بھی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ یہی حال فلسطین کے دوسرے لوگوں کا تھا۔ لد والوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک مکتوب ارزانی ہوا جس کے دائرہ نفاذ میں وہ شہر بھی شامل کر لیے گئے جنہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس خطر میں حضرت عمر نے لد کے باشندوں کی جان و مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور تمام مذہب کو امان دی اور کہا کہ اگر وہ شام کے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں گے تو ان کے مذہب پر جبر نہیں کیا جائے گا اور نہ اختلاف عقائد کی بنا پر کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر امیر المؤمنین نے فلسطین پر 2 حاکم مقرر فرمائے اور ملک کا آدھا حصہ ان دونوں میں بانٹ دیا۔ چنانچہ علقمہ بن حکیم کا مرکز حکومت رملہ قرار پایا اور علقمیہ بن مجزر کا ایلیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی صلح مکمل کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے ہمراہیوں کے شمالی شام میں اپنی خدمت پر روانہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ کا گھوڑا ابھی تک چلنے کے قابل نہ تھا۔ چنانچہ ایک ترکی گھوڑا حاضر کیا گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے۔ گھوڑا چلا تو قلیل کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناگوار ہوا، اس پر سے اتر پڑے اور پھر کبھی ترک گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ کچھ دن آپ نے جابیہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اس دوران میں آپ کا گھوڑا ٹھیک ہو گیا اور آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس کے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ساتھ میں ایک خادم سے یہ طے کر لیا گیا کہ سواری ایک ہی ہے، اس لیے 1 میل میں بیٹھوں گا، تو چلے گا، 1 میل تو بیٹھے گا، میں چلوں گا۔ سارا راستہ اسی طرح کٹا۔ 1 میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے، غلام چلتا، اور 1 میل غلام بیٹھتا اور حضور اس کی لگام پکڑ کے چلتے سواری۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، خادم کی۔ خادم بولا، حضور منزل قریب ہے، آپ بیٹھیں، میں چلتا ہوں۔ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ جب فلسطین میں داخل ہوئے تو فلسطین کے لوگ خادم کو امیر المؤمنین سمجھ کر نعرے لگانے لگے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم آ گئے، امیر المؤمنین آ گئے۔ جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ پکارے، سواری پر بیٹھا ہوا نہیں، جو سواری کی رسی پکڑ کر آ رہا ہے وہ امیر المؤمنین ہے۔ اگلے دن سفیر نیوس خدمت فاروقی میں حاضر ہوا اور آپ کے شہر کے آثار اور زیارت گاہیں دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ عیسائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت خوش تھے
کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چرچ جو بیت المقدس کے قریب ہے وہاں آ کر اپنی نماز ادا کریں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اندر نہیں۔ آپ نے باہر دروازے پر جا کر 2 رکعت ادا کری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اندر نماز ادا کرتا تو کل مسلمان میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گرجا گھر کو توڑ دیتے اور اسے اپنے قبضے میں لے لیتے۔ سارے اصحاب نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت عمر بیان کرنے کے لیے سامنے آئے اور فرمایا میں وہ عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں لائن سے نہیں لگتی تھیں۔ میں وہ عمر ایک چرواہے کا بیٹا جس کا باپ اسے مارتا تھا کہ تجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلتی۔ یہ کمال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آج پوری امت کو سنبھالا میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاں پر ایک پادری تھا جس نے حضرت عمر فاروق سے کہا رضی اللہ عنہ آپ مسلمانوں کے بڑے نیتا ہیں، یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ یہاں اونٹ پر یا ایک معمولی گھوڑے کی سواری کریں۔ اگر آپ ترکی گھوڑے کی سواری کریں اور کچھ بہترین کپڑے پہنیں چمک دمک والے تو یہ رومنوں کی نظر میں زیادہ دلکش اور اٹریکٹیو لگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کی وجہ سے عزت و احترام ملا ہے، اس لیے ہم کوئی وکلپ یا سبسٹیٹیوٹ نہیں چاہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین